نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ جل شانہ کا ایک اسم مبارک ہے یا حاکمو، اس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ جب تک آپ کی زندگی رہے گی تب تک آپ کسی کے کسی بھی طرح محتاج نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ مشکل حل کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، منتر کیا ہے، ٹونا کیا ہے، آپ کے ساتھ کسی کا دشمنی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو انتہائی ضروری ہے، بہت اہم ہے۔ اس سے پہلے اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا۔ اس کا کمال یہ ہوگا کہ مکمل طریقہ کار ان کے ذہن میں آ جائے گا۔ یا حکمو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا ایک ہی لفظ ہے، لیکن طریقہ کار سمجھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ اس لفظ کو جان سکتے ہو اور پڑھ سکتے ہو، اور ہر چیز اگر آپ طریقے سے کرو گے تو اللہ کے فضل اور کرم سے وہ اپنا اثر کرے گا۔ اگر بغیر طریقے سے کرو گے تو میرے بھائی کوئی بھی اثر نہیں کرے گا۔ ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس دائرے کے اندر اگر آپ وہ عمل کرتے ہیں یا وہ کام کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ آپ کو 100% اس میں کامیابی دے گا۔ اچھا میرے بھائیوں، ہر نماز کے بعد نماز ہر حال ہر صورت میں فرض ہے، چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، اللہ جل شانہ نے فرض کیا ہوا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا۔ بہت بہنیں اور بہت بھائی کنٹیکٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نماز کا شرط لگایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے شرط نہیں لگایا، شرط اللہ نے لگایا ہے کہ اگر کوئی 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا اور اپنے اوپر لازم کرے گا، لازم تو اللہ کی طرف سے ہے نا، لیکن اگر وہ اپنے اوپر لازم کرے گا تو قیامت میں اس کا ذمہ دار میں ہوں کہ میں ان کو جنت میں داخل کروں گا، اور اگر کوئی اس کی پابندی نہیں کرتا تو میری ان سے کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری میں ان کا نہیں لیتا، چاہے میں اس کو جنت میں ڈالوں یا جہنم میں۔ 5 وقت نماز پڑھنے پر اللہ جل شانہ کے عہد میں آپ آ جاتے ہیں، ان کے وعدے میں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو اپنے ذمے میں لیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے میرے بھائی کہ جب تک آپ دنیا میں رہو گے رزق کے کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ رزق میں ہر وہ چیز آتا ہے جو 24 گھنٹوں کے اندر آپ کے ضرورت ہے۔ رزق میں بچے آتے ہیں، بیوی آتے ہیں، کھانا آتا ہے، کار آتا ہے، گھر آتا ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت ہے وہ رزق کہلاتا ہے۔ اور اس کی تیسری خصوصیت اور تیسرا فائدہ یہ ہے 5 وقت نماز پڑھنے کا کہ اللہ کے فضل اور کرم سے دنیا میں جتنی بھی لوگ ہیں ان کے دل پر آپ راج کرو گے، ان کے دل میں اللہ جل شانہ محبت ڈالتا ہے، آپ کا محبت اللہ جل شانہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے کہ سوال اور جواب جب قبر میں آپ کو رکھا جائے گا اور سوال اور جواب آپ سے ہوگا،
من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، من دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے۔ تو اگر آپ نے 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھی ہوگی اور اللہ کا فرمان بردار ہوا تو آپ کہو گے کہ ربی اللہ، رب میرا اللہ ہے، اور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دینی الاسلام، دین میرا اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر، پہلی رات، یہ پہلا سیڑھی ہے، جو ان کو پار کر گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور جو اس میں رہ گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ اور اگر بدکار یا کافر کو رکھا جائے اور ان سے کہا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ من رب کا، وہ کہے گا لا ادری، من نبیوں کا، وہ کہے گا لا ادری، مجھے تو نہیں پتہ، من نبیوں کا، من دینوں کا، وہ کہے گا لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے، تو فرشتوں کے ہاتھ ایک گروز ہوگا، ان کو مارے گا تو 7 زمین تک نیچے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، نماز پڑھنے کا فائدہ میں نے بتا دیا، اور کچھ فضائل اور وہ بھی بتا دیا۔ ہر نماز کے بعد اگر آپ 80 مرتبہ پڑھو گے یا حکمو، تو مرتے دم تک کوئی بھی کسی قسم کا محتاجی ہوگی، وہ اللہ جل شانہ آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، یعنی آپ محتاج ہوں گے ہی نہیں۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو اللہ جل شانہ غیب کے خزانوں سے آپ کو دے دے گا، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کی اولاد نہیں ہے یا حکم پڑھو تو آپ کو ڈاکٹر سے نجات مل جائے گا، حکیم سے نجات مل جائے گا، ہومیوپیتھک والوں سے نجات مل جائے گا۔ اللہ جل شانہ آپ کو بغیر محتاجی کے اولاد دے دے گا۔ کوئی بھی محتاجی ہو، کسی بھی قسم کا ہو میرے بھائی، یا حکم ہو، 80 بار پڑھے، اللہ جل شانہ آپ کے اوپر ہر طرح کے رحمت کے دروازے کھول دیں گے اور غضب کے دروازے بند کر دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ ہمارے اوپر کسی نے جادو، جنات یا ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے روحانی، تو سونے سے پہلے 101 مرتبہ یا علیم پڑھو، اول اور آخر درود شریف 11 مرتبہ یا علیم سے، اور یا حکم اس سے پہلے 5 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اچھا، آپ یہ پڑھو، کسی سے بات نہ کرو، قبری کی طرف منہ کر کے سو جائے، خواب میں اللہ جل شانہ آپ کو دکھا دے گا۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے، بندہ ہے یا بندی ہے کہ سامنے آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتے ہیں، آپ پر فدا ہیں، اور پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان دے رہا ہو یا دے رہی ہو، یا بظاہر ایک ہے اور ان کا دوسرا روپ دوسرا ہے، تو آپ کو اللہ جل شانہ خواب میں ہی دکھا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہر مسئلے کا حل چاہتے ہو، ہر مشکل سے نکلنا چاہتے ہو، تو یہ ویڈیو ضرور بھی ضرور ان پر عمل کر لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔